السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں مجھے سننے والی تمام پیاری بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں قدم قدم پر رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا اور اس میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے، یا کرسمس کے موقع پر کسی بھی عیسائی شخص کا کیک، مٹھائی یا کھانا وغیرہ بھیجنا اور اسے وصول کرنے کا کیا حکم ہے۔ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر سال 25 دسمبر کو کفار عیسائی لوگ کرسمس کے نام سے اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جس کے بارے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کی اس خالص عیسائی مذہبی تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام جیسے حق افضل ترین اور کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کی مذہبی تہواروں سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر دین اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اس کام کو کرنے سے پہلے اہل علم حضرات سے پوچھ لے کہ یہ کام دینی اعتبار سے درست ہے بھی یا نہیں، دین اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان کو اس دینی پابندی پر فخر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی پابندی کو نبھانے آیا ہے اور اسی پر آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کے ذمہ نظریاتی اور عملی طور پر دین اسلام کی مکمل پیروی لازم ہے، اور کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے ان تمام نظریات اور اعمال سے براءت کا اعلان کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہیں۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی امور کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دینے اور اس میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، کرسمس ہو یا دیوالی یا کوئی بھی غیر مسلموں کی مذہبی عید یا تہوار، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا، ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی حاضر خاطر مبارکباد دینا یا ان کو گفٹ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو ان میں کفر کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ بعض محقق علماء نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصاریٰ کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ سخت گناہ ہوگا، اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ تاہم اگر ان جلسوں اور محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاہ میں حاضری ہو اور نہ ہی دل میں ان کی تعظیم مقصود ہو اور مبارکباد نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں سے تنفر کا اندیشہ ہو، تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے لیے ایسے کلمات کہہ دیے جائیں جو اس دن کی تعظیم پر مشتمل نہ ہوں، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔
آگے یہ جان لیتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر کسی بھی عیسائی شخص کا کیک، مٹھائی یا کھانا وغیرہ بھیجنا اور اسے وصول کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو واضح رہے کہ اس مسئلے میں ایک اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مذکورہ مسئلہ جو ہے اس میں اصل مسئلہ اس کیک، مٹھائی یا کھانے کے قبول کرنے کا ہے کہ اسے غیر مذہب کی ترویج و اشاعت کی بنا پر قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرسمس وغیرہ ان کے عقائد اور عبادت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ لا علمی میں وصول کر لیا جائے تو اس کے کھانے کا حکم یہ ہے کہ اگر کیک، مٹھائی یا کھانے وغیرہ کے متعلق یہ یقین ہو کہ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے نام پر نہیں چڑھایا ہے اور نہ ہی ان میں کسی حرام ناپاک چیز کی آمیزش ہے، دینے والوں کی آمدنی بھی حلال ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر کیونکہ ان تمام باتوں کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر غیر مسلم اپنے تہوار کے موقع پر کوئی چیز بھی پیش کرے تو اسے تہوار کی مبارکباد بالکل بھی نہیں دینی چاہیے۔ سورہ فرقان میں ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کافروں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے۔ باقی بہت ساری احادیث وغیرہ بھی ہیں اور قرآن پاک میں بھی کافی جگہ بیان کیا ہے، جیسا کہ ایک ہے، کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، بے شک ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی عید کو انہی کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور بات کہ اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تب بھی وہ اس کو عیسائیوں کی عید میں شرکت کی اجازت نہیں دے، کیونکہ اللہ نے گناہوں پر تعاون کو بھی منع قرار دیا ہے۔ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ایسی چیز بیچیں جو ان کی عیدوں میں کام آنے والی ہو، کیونکہ یہ ان کے شرک کی تعظیم اور ان کے کفر کی معاونت ہے۔ اب اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے تو اس نے کفریہ کام کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کر لیے۔ ہم نے اس دن کا بہت خیال کرنا ہے، ہمارے سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہم نے نہ تو کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینی ہے، نہ ہی ان کی بھیجی ہوئی کوئی چیز لے کے کھانی ہے یا استعمال کرنی ہے، نہ ہی کسی کو گفٹ دینا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، اس کی کوئی اور دوست ہے جو کرسچن ہے، تو اس طرح سوچیں کہ یہ میرے سے ناراض ہو جائے گی ایسا ویسا، تو یہ سب گناہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے دین کے طریقے پر چلنا ہے جو ہمیں اسلام کہتا ہے، ہم نے اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کاموں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی ان تمام باتوں کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔